آج کی جو حدیث ہے یہ متفق علیہ روایت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اسے نقل کیا ہوا ہے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی روایت ہے جو صحیحین میں موجود ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی اسے نقل کیا۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8191۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایک واقعہ ذکر کیا، اور یہ واقعہ اس دور کے لوگوں کی جو ذہنی صورتحال ہے اس کا ایک آپ کے سامنے نمونہ رکھے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اشترى رجل من رجل عقارا، ایک شخص نے دوسرے شخص سے ایک مکان لیا۔ فرمایا کہ اس نے جب وہ مکان خرید لیا تو اس مکان کو جب وہ بنانے سنوارنے لگا تو اس میں سے ایک سونے کا مٹکا برآمد ہوا، ایک مٹکا نکلا، اس میں سونا تھا۔ فرمایا کہ فیہ عقارہ جرۃ فیہا ذہب، وہ سونے سے بھرا ہوا مٹکا تھا۔ اب جس نے مکان خریدا تھا یہ اس سابقہ بیچنے والے سے کہنے لگا خذ ذہبک منی، یہ سونا لے لے، یہ تیرا ہے، میں نے تجھ سے مکان لیا تھا، مکان کے اندر جو سونا تھا میرا، یہ سودا نہیں ہوا تھا۔ اندازہ کیجئے، اور جو مالک تھا سابقہ وہ کہنے لگا کہ انما بعتک الارض وما فیہا، میں نے تو جو مکان تھا اس میں جو کچھ تھا سارا تجھے بیچ دیا۔ وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں لوں گا، اس لیے کہ میری خرید و فروخت، میری جو بیع ہوئی تھی وہ مکان کی ہوئی تھی، مکان لے لیا، سونا تو میں نے نہیں خریدا تھا تجھ سے، نہ تو نے ذکر کیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں میں نے تجھے پورا مکان بیچا، اس میں جو چیز نکلے وہ تیری۔ دونوں کا آپس میں بحث مباحثہ ہو گیا، دونوں کا آپس میں بحث مباحثہ ہوا۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہوں نے ایک شخص کو اپنا حکم مان لیا کہ بھئی تو ہمارا فیصلہ کر، دیکھ میں نے اس کو مکان بیچا ہے، اب اس مکان میں جو کچھ ہے سارا اس کا ہے۔ تو جس نے مکان لیا تھا وہ کہنے لگا بھئی میں نے مکان کا سودا کیا تھا، مکان میں نے لے لیا، اب اس مکان میں جو چیز نکل رہی ہے، جو دفینہ نکل رہا ہے، جو سونا نکل رہا ہے، یہ میرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا سودا لیتے وقت اس کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ اب وہ جو حکم مقرر کیا گیا، حکم نے کیسا فیصلہ کیا؟ ایسا عظیم الشان اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے پوچھا کہ بھئی تمہارا لڑکا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تمہاری لڑکی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا ایسا کرو ان دونوں کا آپس میں نکاح کر دو، اور یہ جو سونا ہے یہ ان دونوں لڑکا لڑکی کو دے دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اس کے بچے بچی کا آپس میں نکاح ہو گیا، اور وہ دونوں نے وہ جو سونا تھا وہ اپنے بچے کو دے دیا۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ بخاری اور مسلم میں کہیں ذہن میں نہ آئے کہ یہ کہانی ہے۔ العیاذ باللہ تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، ایسے بھی لوگ اس روئے زمین پر تھے۔ آپ اندازہ کیجئے، ایک روایت ملتی ہے صحیح بخاری کے اندر ایک شخص نے قرضہ لیا تھا، اب وہ قرضہ دینے کا وقت آیا، جب وہ نکلا دیکھا سمندر بکھرا ہوا ہے، طوفان ہی طوفان ہے، بڑا پریشان ہوا کہ یار میں اب کیسے سفر پر جاؤں۔ اس نے بانس کی ایک لکڑی دی، اس کو اندر سے جو سوراخ تھا اس کو کھول کے اس کے اندر وہ رقم رکھی اور اس کو بند کیا، اور اللہ کا نام لے کے وہ بانس دریا میں ڈال دیا۔ ادھر جس نے پیسے لینے تھے وہ بھی روز آتا بھی اس نے آ جانا ہے آ جانا ہے۔ اب اتفاق سے یہ ہوا کہ وہ جب بار بار پہنچتا تو اسے ایک بانس آتا ہوا نظر آیا، اور وہ بانس جو تھا جب اس نے دیکھا پکڑ لیا، دیکھا تو اس میں پیسے ہیں، اس نے اپنا وہ خرچ کیے۔ اب جب طوفان تھم گیا، کافی دن گزر گئے، تو اس نے دوبارہ پیسے لیے، اور پیسے لے کر دوبارہ جس سے پیسے لیے تھے اس کے پاس پہنچا، اور اسے کہنے لگا کہ یار میں نے قرض لیا تھا تجھ سے، میں کسی مجبوری کی بنا پر آ نہیں سکا تو میں پیسے لے کر آیا۔ ایسے بھی لوگ اس روئے زمین پر گزرے ہیں۔
اس قسم کے واقعات ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دیانت داری میں، امانت داری میں، سچائی میں، صدق میں، لین دین میں ان جیسا متقی پرہیزگار کوئی نہیں تھا۔ ابھی ہم نے یہ جو واقعہ پڑھا اس میں دیکھ لیں، قرض لینے کا جو واقعہ ہے اس میں دیکھ لیں کہ دن جو ہے جب وہ طے ہو چکا تھا، پیسے بھیج دیے، یا اللہ تیرے سپرد ہے، یا اللہ تیرے سپرد ہے۔ اب جب وہ دوبارہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا یار پیسے تو مجھے مل گئے تھے، تو پھر بھی آیا؟ اس نے کہا میں تو اس لیے آیا کہ پتہ نہیں وہ پہنچے بھی ہیں کہ نہیں پہنچے، میں نے اس دن اس لیے بھیج دیے تھے کہ میں اللہ کو گواہ بنا سکوں کہ یا اللہ میں نے اپنی زبان کا جو وعدہ تھا اس کو پورا کیا، میرا فلاں دن کا وعدہ تھا، میں سفر نہیں کر سکا تو میں نے اس ذریعے روانہ کر دیا، اب میں دوبارہ خود اس لیے آیا ہوں کہ پتہ نہیں پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے، کہیں میں جھوٹا تو نہیں۔ آپ یہ اندازہ کیجیے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے معاملات کو ایسے ہی صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آج کیا کرتے ہیں؟ وہ یار کوئی نہیں خیر ہے، کوئی نہیں یار خیر ہے، یہ خیر ہے کا ہم نے اپنے آپ کے اوپر ایسا ہمیں سبق سکھایا کہ ہم نے ان امانت داری کا جو معاملہ تھا، صدق و صفائی کا جو معاملہ تھا، ہم نے اس کو کہیں پہ سے پوچھ ڈال دیا۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی مومن بننا نصیب فرمائے، ہمیں سچائی، راست گوئی، امانت داری، ہمیں صداقت کے تمام معاملات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔